بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف تاریخی ادبیات مسلمانہ نے پاک و ہند کا باب نمبر 5، دکن میں اردو ادب کا فروغ، اور اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلا ہے بیجاپور، دوسرا ہے گولکنڈہ، تیسرا مغلیہ دور اور چوتھا نثر نگاری۔ اور آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بیجاپور کے بارے میں، اور اس سے پہلے باب نمبر 4 میں بہمنی سلطنت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بہمنی سلطنت سے پھر بیجاپور اور گولکنڈہ سلطنتیں ہمارے وجود میں آئیں۔ بہمنی سلطنت جو ہے وہ 1347 سے میں بنی تھی، اور اس سے آگے 5 سلطنتیں ہمارے وجود میں آئیں: بیجاپور، گولکنڈہ، بیدر برار اور نظام شاہی۔ لیکن اردو ادب نے سب سے زیادہ بیجاپور میں جو ہے نا ترقی کی، اور گولکنڈہ میں۔ تو آج ہم پہلا حصہ جو ہے باب نمبر 5 کا بیجاپور، اس کے اردو ادب کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے جی باب کی طرف۔ تو بیجاپور کے بارے میں پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں کہ بیجاپور کیا تھا، بیجاپور کون سا علاقہ تھا، کیسے ہمارے وجود میں آیا، اس کی سلطنت کیسے بنی۔ تو چلیے جی، بہمنی سلطنت کا قیام 1347 کے قریب عمل میں آیا، اور یہ تقریباً پونے 200 سال قائم رہی۔ اپنے عروج کے زمانے میں وسیع علاقے پر متصرف تھی، اور عملاً کاروبار منڈل یعنی مشرقی ساحل سے ملے بار مغربی ساحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یعنی مشرقی ساحل جس کو کارو منڈل کہتے ہیں، اور مغربی ساحل جو ہے ملے بار، وہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے جنوب میں وجے نگر ریاست تھی، اور شمال میں اس کی حد دریائے نرمدا تک تھی۔ 150 سال تک موجودی طور پر یہ اہم خود مختار سلطنت کے دور پر قائم رہی، لیکن 15ویں صدی کے آخری 2 اشروں میں اس کے زوال کا آغاز ہو گیا، اور ہر طرف انتشار دکھائی دینے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کے کھنڈرات پر مندرجہ ذیل خود مختار 5 ریاستیں قائم ہو گئیں، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں۔ پہلی ہے عادل شاہی، جو بیجاپور میں ہمارا وجود میں آئی 1490 سے لے کر 1686 تک، اور اس کو بعد میں اورنگزیب عالمگیر نے فتح کر کے مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کون تھا؟ مغلیہ بادشاہ کا 6واں بادشاہ تھا، 1658 سے لے کر 1767 تک رہا تھا۔ قطب شاہی سلطنت گولکنڈہ میں بنی تھی 1518 سے لے کر 1687 تک، اور اورنگزیب کے ہاتھوں اس کا بھی خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد نظام شاہی جو ہے وہ احمد نگر میں بنی۔ وہ کب بنی تھی؟ 1498 سے لے کر 1636 عیسوی تک رہی۔ شاہ جہاں کے زمانے میں مغل سلطنت کا حصہ بن گئی۔ نظام شاہی اماد شاہی جو ہے برار 1484 میں بنی، اور 1574 تک رہی۔ احمد نگر نے اس پر قبضہ کر لیا، اس سلطنت نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اور بریر شاہی بیدر میں بنی، یہ 1492 میں بنی، اور 1619 تک رہی۔ بیجاپور نے فتح کر لی۔ لیکن ہم نے آج پڑھنا ہے عادل شاہی سلطنت کے بارے میں۔ جب بہمنی سلطنت میں انتشار حد سے بڑھ گیا تو اس کے 5 صوبے خود رفتہ 5 خود مختار حکومتوں میں بٹ گئے۔ ان میں ایک ترکی نسل شخص یوسف نامی تھا، جو بہمنی سلطنت کے آخری ایام میں ہم حکمرانوں کے اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چنانچہ اسے صوبہ بیجاپور کا طرفدار یعنی گورنر بنا دیا گیا۔ محمد شاہ بامنی کے انتقال پر یعنی 1489 سے لے کر 90 تک میں یوسف نے بہت سی فوج اکٹھی کر لی، اور یوسف عادل شاہ کا لقب اختیار کر کے خود مختار بادشاہ بن گیا۔ شروع میں مختلف قوتوں نے اس کی مخالفت کی، مگر اس نے اپنی دلیری اور عمدہ حکمت عملی کی بدولت دشمنوں کو زیر کر لیا۔ اگرچہ وہ عقیدے میں اثنا عشری تھا، تاہم اس نے دنائی سے کام لے کر شیعہ سنی تعصب کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ دونوں فرقوں کے علماء ایک دوسرے سے اچھی طرح پیش آتے تھے، اور کسی کی مجال نہ تھی کہ صحابہ کرام کے بارے میں تعصب کے کلمات زبان پر لائے۔ اس کے بعد حکمت عملی کی خاطر ابراہیم عادل شاہ جو تھا، جو بیجاپور کا بادشاہ تھا، اس نے محمد قلی قطب شاہ جو گولکنڈہ کا بادشاہ کی بہن خدیجہ سلطان سے شادی کر لی، اور اس کی وجہ سے عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے تعلقات خوشگوار رہے۔ ابراہیم دکنی زبان میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے فن موسیقی پر ایک کتاب نورس لکھی، اور وہ عوام میں اتنا مقبول تھا کہ عوام اسے جگت گرو کے نام سے یاد کرتے تھے۔ محمد عادل شاہ کی وفات کے بعد 1656 میں علی عادل شاہ ثانی حکمران بنا۔ اس کے دور میں بھی جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رہا۔ مغلوں نے بیجاپور کا کچھ حصہ فتح کر کے اسے مغل سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ اسی طرح مرہٹوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے ہاتھوں بھی وہ بہت پریشان تھا۔ سلطنت کا کچھ حصہ گنوانے کے ساتھ ساتھ کچھ مفتوحہ علاقے بھی سلطنت کا
جز بنے۔ علی عادل شاہ ثانی 19 برس کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور 35 سال کی عمر میں وفات پا گیا تھا۔ وہ علم و ادب کی خوب سرپرستی کرتا تھا، وہ خود بھی شاعر تھا۔ اس کے دکنی کلام کا ایک مختصر مجموعہ چھپ جو ہے، جو اپنے دور کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑا معیاری شاعری پر مشتمل ہے۔ وہ شاہی تخلص استعمال کرتا تھا۔ علی عادل شاہ ثانی کے بعد اس کے 14 سالہ فرزند سکندر عادل شاہ کو اراکین دربار نے مسند حکومت پر بٹھایا۔ اس کی 14 سالہ دور حکومت میں مغلوں کے حملے جاری رہے اور بالآخر 1686 میں اورنگزیب عالمگیر کی افواج نے بیجاپور کو مغل سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ دکنی ادب کا فروغ۔ عادل شاہی حکومت نے اپنے سے کابل کی بہمنی سلطنت اور گجرات کی سلطنت سے ورثے میں بہت کچھ لیا۔ عادل شاہی حکومت بہمنی سلطنت کے انتشار کی وجہ سے بنی تھی۔ سلطنت گجرات کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ عادل شاہی سلطنت کی مغربی سرحد گجرات سے ملتی تھی، چونکہ اس زمانے میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے بے روک ٹوک دوسری جگہ جاتے تھے، اور اس لیے گجرات سے بیجاپور میں لوگوں کی آمد و رفت رہا کرتی تھی۔ بہت سے صوفیہ کرام گجرات میں قیام پذیر تھے، ان میں سے بعض نے بیجاپور کی اقامت اختیار کر لیا اور اس کے لیے تصوف، مذہب اور علوم و فنون کی روایات میں خاصا اشتراک پیدا ہوا۔ چنانچہ عادل شاہی سلطنت میں ادب کے ابتدائی جو رجحانات تو بہمنی ورثے میں حاصل کیے گئے یا گجرات کے صوفیہ سے اخذ کیے گئے۔ میرا جی شمس الشاق اور ان کے فرزند برہان الدین جانم نے نظم و نثر میں جو کاوشیں کی وہ گجری روایت کی توثیق کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ روایت بعد تک جاری رہی اور امین الدین اعلیٰ، میرا جی خدا نما اور میرا یعقوب کی شعری اور نثری کاوشوں میں گجری کا لہجہ جا بجا ملتا ہے۔ پھر خالص ادب کی تخلیق شروع ہوئی، فارسی ادب سے وسیع استفادہ کیا گیا، زبان کا لہجہ تشکیل پانے لگا اور عادل شاہی سلطنت کے آخری 100 سال میں شعری روایت نے وسیع شاہراہ پر چلنا شروع کر دیا۔ اچھا، ذیل میں عادل شاہی سلطنت کے چند جو ادیب ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ پہلے نمبر پر ہیں برہان الدین جانم۔ وہ میرا جی شمس الشاق کے فرزند اور خلیفہ تھے۔ انہوں نے بہت سی مختصر اور طویل نظمیں لکھی، جن میں سے بعد کے بارے میں یہ ہے کون سی: وصیت العادی، سکھ سویلا، منفت الایمان اور نکتہ باری۔ تو یہ 4 مصنوعیں اس نے لکھی۔ وصیت العادی مصنوعی ہے جو مقامی بیر میں لکھی گئی، یہ موضوع تصوف کے مسائل ہے۔ سکھ سویلا یہ مربع میں بیر مقامی ہر بند کے آخر میں چوتھے مصرے کو دہرایا گیا ہے۔ منفت الایمان اس میں ملحدوں کے عقائد کی تکذیب کی گئی اور اہل ایمان کو ان سے بچنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ نظم نسبتاً سائل ہے، مگر شبہ ہے کہ یہ جانم کا کلام ہے یا کسی اور کا۔ نکتہ واحد 12 اشعار کی نظم اور ایک مکمل سی حرفیہ ہے۔ تو برہان الدین جانم نے 4 مصنوعیں لکھی تھیں، میں پھر دہرا دیتا ہوں: وصیت العادی، سکھ سویلا، منفت الایمان اور نکتہ واحد۔ بلکہ ان کی یہ بھی تھی مصنوعیاں: وجود البقاء، اس میں خدا کی ذات اور اس کی صفات کا تذکرہ ہے۔ رموز الواصلین، یہ نظم بھی تصوف کے مسلک کا بیان کرتی ہے۔ ارشاد نامہ 2500 اشعار و مشتمل مصنوعی سوال و جواب کی صورت میں مسائل تصوف کو اس میں سلجھایا گیا ہے، لیکن جو پہلی 4 مصنوعی ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ عادل شاہی دور میں ابراہیم عادل شاہ دوسرے نمبر پر کون ہیں؟ عادل شاہی میں ابراہیم عادل شاہ کے زمانے سے شاعری، تصوف اور مذہبی موضوعات سے دیگر موضوعات کی طرف قدم بڑھایا۔ ابراہیم مقامی عناصر اور مقامی زبان کا سرپرست تھا۔ اس نے 1597 میں نورس کے نام سے ایک کتاب لکھی، یہ بنیادی طور پر گیت اور سنگیت کی کتاب ہے۔ اس میں راگ اور راگنیوں کو متعارف کرایا گیا۔ اچھا، پھر بیجاپور سلطنت میں تیسرے نمبر پر جو ہیں وہ عبدل ہیں۔ مجھے دیکھیے کے مطابق عادل شاہی دور میں مصنوعی کی روایت کا بانی عبدل ہے، اس کا نام اب تک معلوم نہیں ہو سکا، اور وہ اپنی مصنوعی ابراہیم نامہ میں جگہ جگہ اپنا نام عبدل لکھتا ہے۔ تو عبدل کی مصنوعی کون سی ہے؟ ابراہیم نامہ۔ کون سی ہے جی؟ ابراہیم نامہ۔ ابراہیم نامہ فارسی مصنوعی کی ایک مقبول بیر میں لکھی گئی۔ اس سے پہلے بہمنی دور میں قدم رو پدم رو اسی بیر میں لکھی جا چکی تھی، لیکن چونکہ دونوں تصاویر میں 100-150 برس کی خلیج ہے، اس لیے ابراہیم نامہ کی تفہیم قدم رو پدم رو سے نسبتاً آسان ہے۔ بیجاپور سلطنت میں چوتھے نمبر پر جو ہیں وہ شہباز حسین قادری ہیں۔ بعض دکنی محققین نے انہیں حضرت بندہ نواز غیاث الدراز سمجھ لیا، کیونکہ ان کا تخلص شہباز تھا اور شہباز حسین کی طرف صرف 2 غزلیں دستیاب ہوئی ہیں۔ 5ویں نمبر پر مرزا محمد مقیم ہیں۔ ایران سے آیا اور بیجاپور کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ اس نے ایک رزمیہ مصنوعی فتح نامہ بکھیری لکھی۔ جبیل جان نے لکھا ہے کہ یہ جنگ محمد عادل شاہ اور والی وجہ نگر ایر بھدرا کے درمیان ہوئی۔ مقیمی کیا ہے؟ اس نے مصنوعی چندر بدن و مہیار لکھی، جس کا قصہ بیجاپور کسی ایک قصبے سے تعلق رکھتا ہے اور ابراہیم عادل شاہ کے دور کا
واقع اس کا بہت مختصر قصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان تاجر زادہ مہیار یاترا کے موقع پر ایک راجا کی ہندو لڑکی چندر بدن کو دیکھتا ہے اور اس پر عاشق ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ دونوں میں مذہب کی دیوار حائل ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے، اس لیے لڑکی اسے پسند کرنے کے باوجود اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ دوسرے سال چندر بدن پھر یاترا کرنے آتی ہے، مہیار اس کے قدم پر گر پڑتا ہے، لیکن چندر بدن یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دیتی ہے کہ ہندو لڑکی مسلمان کی بیوی نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر مہیار وہیں مر جاتا ہے۔ جب اس کا جنازہ گورستان کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو جنازہ خود بخود کسی اور طرف چل پڑتا ہے اور چندر بدن کے مال کے سامنے رک جاتا ہے۔ چندر بدن کو معلوم ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے، جنازہ گورستان کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب تدفین کے لیے چادر ہٹائی جاتی ہے تو چندر بدن بھی مہیار کے ساتھ لیٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے، چنانچہ دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ساتویں بدر نمبر پر جو بیجاپور سلطنت میں ہیں، جس کو عادل شاہی سلطنت میں ایک جو ادیب ہیں وہ محمد بن احمد عاجز ہیں، ان کے بارے میں بعض محققین کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس کا تعلق گولکنڈہ سے تھا، لیکن اس نے اپنی ایک مصنوعی میں سلطان محمد عادل شاہ کی مداح کی ہے، جو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ بیجاپور پوری شہر تھا۔ وہ گجرات کے معروف شہر شیخ احمد شریف گجراتی کا بیٹا تھا۔ اس کا اپنا نام محمد تھا۔ اس نے یوسف، زلیخا اور لیلا مجنو کے مشہور اس پر مبنی دو مصنوعیں بالترتیب 1634 اور 1636 میں لکھی۔ اچھا جی، آٹھویں نمبر پر حسن شوقی۔ بہت سال حسن شوقی کا تعلق احمد نگر سے رہا۔ بیجاپور اور گولکنڈہ سے برسوں پہلے مغلوں نے احمد نگر پر قبضہ کر لیتے، اس کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا۔ احمد نگر سے تو اس کو احمد نگر سے حسن شوقی عادل شاہی حکومت کے زیر اثر آ گیا۔ شاعری کی فارسی امیز روایت کا ابھی باقاعدہ آغاز نہیں ہوتا۔ نظام شاہی دور میں اس نے رضمیہ مصنوعی فتح نامہ نظام شاہ لکھی۔ عادل شاہی دربار سے وابستہ ہونے کے بعد اس نے دوسری مصنوعی میزبانی نامہ لکھی، جیسے محمد عادل شاہ کی ایک شادی کی تفصیل بیان کی گئی ہے جو ایک نواب مظفر خان کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ فتح نامہ اور میزبانی نامہ کی تصنیف میں طویل زمانی قصہ ہے۔ فتح نامہ جوانی کی کاوش ہے اور میزبانی نامہ پیری کا ثمرہ، یعنی کہ ان کے بڑھاپے میں لکھی گئی تھی۔ نامے نمبر پر جو ہیں وہ ہیں امین۔ امین بیجاپور کے ایک نسبت کم معروف مصنوعی نگار امین تھا، جس نے شاہ بیرام کا قصہ بیرام حسن بانو لکھنا شروع کیا، لیکن اسے نامکمل چھوڑ کر وفات پا گیا۔ اچھا جی، عادل شاہی سلطنت میں جو 10 نمبر پر شاعر ہیں وہ ملک خوشنود ہیں۔ اس کا تعلق گولکنڈے سے تھا۔ وہ حبشی غلام تھا، کیا تھا؟ حبشی غلام تھا، لیکن اپنی خودداد صلاحیتوں کی بنا پر محمد قلی اور محمد قطب شاہ کے بعد درباری میں شامل ہو گیا۔ جب محمد قطب شاہ کی بیٹی خدیجہ سلطان کی شادی بیجاپور کے بادشاہ محمد عادل شاہ کے ساتھ ہوئی تو ملک خوشنود جو ہیں وہ دیگر غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ بیجاپور بھیجا گیا۔ ملک خوشنود نے قصائد اور غزلیات بھی لکھی، لیکن ہم تک چند غزلیں ہی پہنچی۔ علامہ ازیں وہ 2 مصنوعیوں کا مصنف ہے، جن میں سے یوسف زلیخا ناپید ہے، لیکن دوسری مصنوعی جو جنت سنگار کے نام سے قابل کی 1645 میں لکھی گئی، اسے 1997 میں سید جعفر نے مرتب کر کے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی سے ایک طویل مقدمے کے ساتھ شائع کر دیا ہے۔ یہ امیر خسرو کی مشہور مصنوعی بہشت سے ماخوذ ہے۔ کون سی جی؟ جنت سنگار۔ اور جو ایران قدیم کے اساطیری بادشاہ بیرام کا قصہ ہے۔ 11 نمبر پر ہیں صنعتی۔ ان کا نام عبد ابراہیم بتایا جاتا ہے، تعلق محمد عادل شاہ کے دربار سے۔ اس نے قصہ بے نظیر کے نام سے 1645 میں لکھا جی۔ اور پھر کیا ہے جی، اس میں ایک مصنوعی جو لکھی جو قصہ تمیم انصاری کے نام سے مشہور ہوئی۔ اچھا، 12ویں نمبر پر جو ہیں کمال خان رستمی ہیں۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں اہم جو ہے نا سوال، جو اہم پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں۔ کمال خان رستمی ہیں، اس کا تعلق بیجاپور کے ایک مشہور خاندان سے تھا جو عادل شاہی بادشاہوں کے دبیر یعنی موت میں چلے آتے تھے اور نامور خطاط تھے۔ رستمی محمد عادل شاہ کے دربار سے منسلک تھا۔ شہزادی خدیجہ سلطان جو ہے جس کا پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ اس کا رشتہ کر دیا جاتا ہے عادل شاہی سلطنت کے بادشاہ جو ہیں کون سے بادشاہ کے ساتھ، یہ دیکھتے ہیں جی، ابراہیم عادل شاہ سے۔ اہل علم و ادب کی سرپرست کرتے تھے۔ اس کے ارشاد پر ابن حسام کی ضخیم فارسی مصنوعی خاورنامے کو اسی نام سے رستمی نے 1649 میں دکنی اردو میں منتقل کیا۔ یہ ضخیم مصنوعی 22,060 اشعار مشتمل و غالباً اردو کی ضخیم ترین مصنوعی ہے۔
اسے 1968 میں چاند حسین شیخ نے مرتب کر کے ترقی اردو بورڈ کراچی سے شائع کرایا۔ یہ ایک فردی رزمی داستان جو قصہ در قصہ انداز میں لکھی ہے۔ اس کے مرکزی کردار حضرت علی ہیں۔ 13ویں نمبر پر عادل شاہی سلطنت کے جو شاعر ہیں وہ علی عادل شاہ ثانی شاہی۔ عادل شاہی سلطنت کا 8واں بادشاہ تھا۔ سلطان محمد عادل شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اچھا شاعر تھا، شاہی تخلص استعمال کرتا۔ اس کا مختلف کلیات شائع چکا ہے، جس میں 6 قصیدے مثنوی کی حیثیت میں 3 مختلف نظمیں اور 20 جو ہیں وہ 20 اس میں غزلیں شامل ہیں۔ 14 نمبر پر جو ہیں محمد نصرتی دکن کے مایہ ناز شعراء میں سے ہے۔ اس کا نام غالباً محمد نصرت تھا اور نصرتی اس کا تخلص تھا۔ نصرتی نے 3 مصنوعیں لکھی ہیں۔ وہ اچھا قصیدہ نگار بھی تھا۔ بعد دیگر اصناف یعنی غزل، رباعی اور حاجوں پر بھی تبادمائی کی، لیکن اس کا دیوان ابھی تک دریافت نہیں ہو سکتا۔ البتہ متفرق کلام ڈاکٹر جمیل جالبی نے اکٹھا کر دیوان نصرتی کے نام سے شائع کیا ہے۔ نصرتی کی اہم ترین حیثیت مصنوعی نگار کی، اس کی 3 مصنوعیوں میں سے پہلی مصنوعی گلشن عشق ہے جو 1068 ہجری یعنی 1657 عیسوی میں تصنیف ہوئی۔ یہ علی عادل شاہ ثانی کی حکمرانی کا سال آغاز ہے۔ گلشن عشق قدیم عشقیہ قصوں کے انداز کی ایک مصنوعی ہے۔ یہ ایک مقبول قصہ تھا جسے نصرتی سے پہلے کچھ ادبا فارسی میں لکھ چکے تھے۔ شیخ منجھن نامی ایک شخص نے اسے ہندی میں لکھا تھا۔ مولوی عبدالحق نے اس کہانی کے دیگر مآخذ کا بھی ذکر کیا۔ اس کہانی کے 2 بڑے کردار کنور منوہر اور مدالتی ہیں۔ اس کے بعد ہیں جی اس کی مصنوعی علی نامہ، حماسہ ملی کی ذیل میں آنے والی یہ مصنوعی ہے نصرتی کی۔ علی نامہ کو رزم نامہ کہنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جنگ و جدل کے ساتھ علی نامہ میں بیجاپور کی سیاست بھی بری ہوئی۔ اس میں شاہی دربار کی سجاوٹ، بادشاہ کا جلال و جمال، امراء و وزراء کے آداب، بادشاہ کی ہر دل عزیزی اور رعایا کی سب محبت سبھی کچھ اس میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کی مصنوعی ہے 30ویں مصنوعی تاریخ سکندری ہے۔ کون سی ہے؟ تاریخ سکندری ہے۔ دیوان نصرتی میں 30 غزلیں بھی یکجا کر دی گئی، لیکن ان غزلیات میں اچھی غزل کی خصوصیت کم ملتی ہیں اور تکلف زیادہ، ذخیرہ لفظی غزل سے زیادہ قصیدے کے قریب ہے۔ اس کے بعد 15 نمبر پر جو ہے عادل شاہی سلطنت کے ہاشمی ہیں۔ نصرتی کا ہم عصر ہاشمی بھی ہے۔ عادل شاہی دور کے آخری زمانے کا شاعر تھا جو مصنوعی نگار اور غزل گو کی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا نام میرا یا میاں خان لکھا جاتا ہے۔ ہاشمی نبینا تھا۔ انہوں نے 3 مصنوعیاں لکھی ہیں جن کے نام یہ ہیں معراج نامہ، یوسف زلیخا اور آسن القصص۔ معراج نامہ، یوسف زلیخا اور آسن القصص۔ تو اس طرح جو ہے بیجاپور سلطنت کے یہ 15 جو تھے نامور ادیب شعراء سمیل ہیں، تو ان کے بنیادی مصنوعیاں جو ہیں، کیونکہ اس دور میں زیادہ مصنوعی لکھی گئی تھی، تو کوشش کریں کہ ہر جو شاعر ہے ان کی مصنوعیوں کا اگر نام تیار کر لیں تو یہ آپ کے ریٹن امتحان کے حوالے سے کارگر جو ہے ثابت ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ کل ہم قطب شاہی سلطنت کے بارے میں ایک ویڈیو میں لے کر آؤں گا، تو انشاءاللہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔